پہ اتنا تو جھگڑا ایم این اے صاحب نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں محلے میں. میرے آنکھیں ووٹ نہ دیتے تو میں ناراض ہوں. چھوڑے یار, کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ ظالم کی. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. ظالم کا مددگار بھی. گھر بیٹھ کے تنقید کر کے جان نہ چھڑایا کرو کہ بندہ ظالم ہے, ایم پی ظالم ہے, ایم این اے ظالم ہے, وزیر ظالم, وزیر اعظم ظالم. جان چھوٹ گئی. جان نہیں چھوٹے گی ایسے صاحب. امام ابو مالک فرماتے ہیں ظالموں کا مددگار بھی ظالم. ایک درزی کھڑا ہوا, اس نے کہا صاحب میں ظالموں کے کپڑے سیتا ہوں, میں تو مددگار نہیں نا. آپ فرمانے لگے نہیں, تو نہیں مددگار. مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا. تو تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے. تو خود بہت بڑا ظالم ہے. تو خود بہت بڑا ظالم ہے. مددگار تو وہ ہوگا جو سوئی دھاگا دے گا. تو پورا لباس سی کے دیتا ہے. تو جو لائن میں لا کے ظالم کو ووٹ دے, وہ نیند آ گئی جی, وہ بچ جائے گا. بولے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی فوٹو میری بھی لگی ہو تو مجھ سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ وہ جو تیرے دروازے پہ تصویر لگی تھی تجھے نہیں پتا تھا ظالم ہے؟ وہ یزید کا امام حسین کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ ان کو تو کلمہ نہیں آتا, اور یزید اتنا بدبخت تھا کہ اس نے تو جھوٹی موٹی نماز بھی یاد کی تھی. وہ تو جمعہ پڑھاتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں. ان کو تو سورۃ اخلاص نہیں آتی, وہ تو خطبے پڑھتا تھا. لیکن امام حسین نے فرمایا جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے, رات کو شراب بھی پیتا ہے. جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے, رنڈیوں کا ناچ بھی دیکھتا ہے. یہ جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہے اور تماشے بھی سارے کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہیے در سے نہ تسی ہوندے نا اج دی قوم جڑی کہندے جمعے والے دن سیاست دی گل نہ کریں, نہیں تے مولوی دی چھٹی کرا دیاں گے, اور لے آواں گے 10,000 تے نواں لب جاندا ہے. مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں سیاست کی, تو کس کی ڈیوٹی ہے؟ کس کی؟ امام اعظم کا فتویٰ ہے جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو جمعے کا خطبہ نہ دے. امت کو گائیڈ کیسے کرے گا؟ عام لوگوں نے سمجھا ہے مولوی وہ ہونا چاہیے انہوں سیدھا سیدھا آکھو کہ تو سیدھی سیدھی گل کرنی تے سیاست دی گل پٹھی ہے. تو جے مولوی نہیں کرنی تو تسی کیویں کر لیندے ہو صاحب؟ سمجھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی. اور آپ کے حکمران پتہ کیا چاہتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے صاف ستھری بات کرنے لگا ہوں. آپ کا حکمران نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا, روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا, داڑھی رکھنے سے منع نہیں کرتا, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. مدرسہ بنانے سے منع نہیں کرتا. حکمران یہ کہتا ہے کہ اسلام اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا دبئی میں ہے. مسجد تمہیں پیاری بنا کے دیں گے, سونی شیشہ لگا کے, اندر ٹھنڈے پانی کا بندوبست بھی کریں گے, کھجوریں بھی رکھیں گے, لیکن 2 میل کے فاصلے پر شراب خانہ بھی بنائیں گے. ہے کہ نہیں؟ بولو. جو لوگ ہو کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مسجدیں پیاری بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روکتا ہے کوئی؟ اور کلب بھی بنے ہیں کہ نہیں؟ یہ چاہتے ہیں آپ کے حکمران. کہتے ہیں مولوی صاحب اسی تو تنگ نہیں کر دے, تسی مسیتیں نماز دھیان نہ پڑھو, ساڑی شراب نہ ڈکیا جے, ساڑا جوا نہ ڈکیا جے. یہ اس کو مشورہ دینا جو رسم شبیری چھوڑ جائے, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے غیرت ایمانی دی ہے, جذبہ جہاد دیا ہے, جن کے سینے میں رسول اللہ کا پیار ہے, جو حضرت عمر فاروق کے وارث ہیں, جو سیدنا امام حسین کے نام لیوا ہے. وہ نمازیں بھی پڑھیں گے, اور جو شراب پیے گا اس کے ہاتھ بھی توڑیں گے, اس کے ہاتھ بھی انشاءاللہ توڑیں گے. اور جو یہاں گندگی کے اڈے قائم کرے گا اس کی آنکھیں بھی نکالیں گے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں کسی غیر کا قانون چل سکتا؟ یا کس کا قانون چلے گا؟ خدا کا چلے گا اور محمد مصطفیٰ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کو ٹھیک کریں گی, ذرا کم کریں میرے بھائی. 10,000 آدمی ایک دن میں قتل ہوا تھا جب پاکستان بنا. 10 لاکھ لوگوں نے جانیں دی ہیں, 10 لاکھ لوگوں نے. کوئی تماشا؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جب پاکستان بنا, سب سے بڑی ہجرت. ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں. مولانا محمد شریف
پانی پتی کراچی میں رہتے تھے، اٹھا کے لے گئے اور کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو لاش لا کے دی۔ مولانا شریف پانی پتی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کراچی کی ایک مسجد میں منطق اور فلسفے کا بہت بڑا عالم، ساری زندگی کراچی کی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے گزار دی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو لگتا ہے بیٹی کے دکھ نے غم زدہ کر دیا ہے؟ تو مولانا کہنے لگے مجھے بیٹی بھول گئی ہے، اس لیے کہ میرا پاکستان جو بن گیا ہے، مجھے بیٹی بھول گئی ہے میرا۔ اب یہاں میرے نبی پاک کا دین آئے گا، اب یہاں کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، لیکن اگر یہاں بھی وزیروں کے بیٹے غریبوں کی بیٹیاں اٹھا کے فارم ہاؤس پہ لے جائیں، اور یہاں اگر یہاں بھی سرعام کراچی کی سڑکوں پر غریبوں کو قتل کیا جائے، اور اگر یہاں بھی سرعام بھتہ وصول کیا جائے، تو صاحب اتنے ظلم کا مطلب کیا تھا؟ اتنی زیادہ تباہیاں کیوں؟ وہ بی بی میرے پاس نوائے وقت اخبار پڑھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں، سویرے کوئی میرے پاس آئے، ایک عورت کے 4 بیٹے تحریک پاکستان میں قتل ہو گئے۔ ہر سال 14 اگست کو وہ چاروں کی تصویریں لے کے کراچی کی سڑک پہ نکلتی تھی اور کہتی تھی محمد علی جناح کو بلاؤ، میرے بیٹے نہیں مل رہے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ مجھے اس نے کہا تھا پاکستان بنے گا تو مل جائیں گے، میرے لال کھو گئے۔ وہ بی بی ساری زندگی روتی ہوئی مر گئی۔ بتاؤ نا، اس لیے بنایا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا یہاں وہ قانون آئے گا جو سیدنا فاروق اعظم بنایا کرتے تھے، یہاں وہ نظام چلے گا جو حضرت عثمان غنی کی زندگی میں تھا، اور یہاں اس طرح کے خلیفہ آئیں گے جو کہیں گے ہمارے آئیڈیل تو مولا علی شیر خدا ہے۔ یہاں تماشا لگ گیا ہے۔